دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. پاک ویوز ٹی وی محمد منشا. السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم دیکھتے ہیں یہ جو خبر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ سعودی حکومت کا تختہ الٹنے کی ناکام کوشش اور تختہ الٹنے کی کوشش کرنے والے اشخاص کو گرفتار کر لیا گیا، اور ساتھ یہ بھی سوشل میڈیا کی حد تک بات ہے کہ وہاں پر شاید پاکستان کی فوج کے دستوں نے ڈیوٹی سنبھال لی ہے، جو شاہی محلات ہیں اور جو بھی سینسٹیو انسٹالیشنز. تو دیکھتے ہیں جناب، یہ جو گزشتہ جمعہ ہے یعنی مارچ 6 کو ایک وال اسٹریٹ جرنل، بڑا اہم اخبار ہے امریکہ کا، اس نے یہ خبر بریک کی کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب جو سعودی رائل گارڈز ہیں انہوں نے 3 اشخاص کو، یعنی وال اسٹریٹ جرنل نے 2 کو کہا، نیو یارک ٹائمز نے 3 کا کہا، اور وہ 3 اشخاص کیا ہیں؟ ایک احمد بن عبدالعزیز آل سعود ہیں، یعنی موجودہ بادشاہ کے چھوٹے بھائی ہیں. دوسرے ان کے 2 بھتیجے محمد بن نائف اور نواف بن نائف. گرفتاریاں تو یقیناً ہوئی ہیں، خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جن ذرائع سے یہ خبریں آ رہی ہیں وہ یقیناً بڑے اہم اخبارات اور رپورٹر اور نیوز ایجنسیز ہیں. لیکن یہاں جہاں تک یہ بات ہے کہ کہیں پاکستانی دستوں نے کہیں کنٹرول سنبھال لیا ہے، یہ بالکل بیسلیس اور فضول سی بات ہے. سوشل میڈیا کا چسکا ہے. شاید بعض اس وجہ سے اس طرح سوچتے ہوں کہ وہ رائل شریف بٹ مین اور گن مین وغیرہ شاید ان کا کوئی تعلق ہے. ان کی اپنی اوقات اتنی نہیں ہے، بس ویسے ہی یہ ہماری گردنوں پر سوار ہو سکتے ہیں، کہیں اور جا کر نوکری کر سکتے ہیں، اور نوکری بھی ایسی کہ جس میں جان نہ جائے. محمد بن نائف یعنی جو دلچسپ رکھتے ہیں ان کی معلومات کے لیے، یہ جو اس وقت محمد بن سلمان بنے ہوئے ہیں ولی عہد اور عملی طور پر اقتدار جن کا ہے، ان کے کراؤن پرنس بننے سے پہلے محمد بن نائف کراؤن پرنس تھے، اور وہ کوئی زیادہ لمبا عرصہ کراؤن پرنس نہیں رہے. ان سے پہلے مکرن بن عبدالعزیز موجودہ بادشاہ کے ایک بھائی تھے، وہ تھے. یہ ایک ٹیکنیک انہوں نے اپنائی کہ پہلے اپنے بھائی کو ڈپوز کر کے ایک بھتیجے کو بنایا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھیں جی اپنے بیٹے کو بنا رہے ہیں. پھر جب وہ بات ہضم ہو گئی تو پھر اس بھائی کو ہٹا کے، اس بھتیجے کو ہٹا کے پھر اپنے بیٹے کو براہ راست بنا دیا، محمد بن سلمان کو. تو اس طرح اپنے اقتدار کو مضبوط کر لیا اور آئندہ سکسیشن کو بھی انشور کر لیا کہ موجودہ بادشاہ جو کم و بیش 85 سال کے ہیں، ان کی رحلت کے بعد ان کا بیٹا بادشاہ بنے گا، محمد بن سلمان یا MBS جس کو کہا جاتا ہے. لہٰذا یہ خبر اس حد تک تو بالکل یعنی صحیح ہے کہ تین اشخاص کو یا کم از کم 2 کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ موجودہ بادشاہ اور ولی عہد جو ہیں وہ ان کو ناپسند کرتے ہیں، یا ان پر شک کرتے ہیں، یا ان سے وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں. لیکن یہ بات کہ انہوں نے کوئی عملی طور پر وہاں پر اقتدار الٹنے کی کوشش کی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بغاوت وغیرہ نہیں ہوئی. لیکن یہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ کرپشن کے نام پر بہت سارے شہزادوں اور اعلیٰ سعودی پرسنالٹیز کو کچھ عرصہ پہلے گرفتار کیا گیا اور انہیں ریاض کے ایک ہوٹل میں رکھا گیا، محبوس رکھا گیا، اور ان سے گویا تاوان لیا گیا. کرپشن کے نام پر ان سے اربوں ڈالر جو ہیں وہ وصول کیے گئے، اور پھر ایک ایک کر کے ان کو چھوڑا گیا. وہ بھی بنیادی طور پر اس میں ملٹیپل چیزیں تھیں. اصل میں سعودی رائل فیملی جو بگر رائل فیملی ہے وہ زیادہ تر اس کے لوگ تھے. جو اس کا کور ہے اس وقت جو بادشاہ ہے، یہ وہ مشہور سدائری بھائی جو ہیں، دی 7 سدائریز جن کو کہا جاتا ہے، یہ ایک ہی ماں کے 7 بیٹے تھے. ویسے تو عبدالعزیز آل سعود جو تھے ان کے ظاہر ہے کئی درجن بیویاں تھیں، اور کم و بیش 45 بیٹے تھے. تو ان 45 میں سے کسی ایک ماں سے 7 تھے،
جن کو سدیری بردر کہا جاتا ہے، اور ان کی ماں عصا بن احمد السدیری تھی، جس نے 2 مرتبہ عبدالعزیز سے شادی کی تھی۔ درمیان میں اس کے بھائی محمد بن عبدالعزیز سے شادی کی تھی، یعنی 1913 میں پہلے شادی کی، کچھ عرصہ رہی، پھر طلاق ہو گئی، اس کے بھائی سے شادی ہوئی محمد بن عبدالعزیز سے، پھر وہاں سے طلاق ہوئی، پھر واپس جو ہے وہ عبدالعزیز سے شادی ہوئی۔ جو پہلی شادی تھی اس میں سے ایک بیٹا ہوا جو بڑا نہیں ہو سکا، چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا، اور پھر بعد کی شادی میں 7 بیٹے ہوئے، جن میں سے 2 بادشاہ بنے، ایک فہد ہے، شاہ فہد تھے، ایک اب شاہ سلمان ہے۔ لہذا جو وہ کرپشن کا واقعہ تھا اس کے نام پر گرفتاریاں ہوئیں، اس میں 2 مقاصد تھے۔ ایک تو ظاہر ہے پیسے اکٹھے کرنے، دوسرا جس سے پیسے لیے جائیں اس انداز میں وہ لازمی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک تو ان پر اپنی دھاک بٹھانی تھی، اور پھر رائل فیملی یا رائل خزانے کو پیسے بھی ظاہر مل گئے، ان کی بھی ضرورت تھی۔ تو لہذا یہ وہ کہتے ہیں کہ 1 پنچ 2 کاج، تو 1 پنچ سے 2 کاج حاصل کیے گئے، ٹو کل دا 2 birds with 1 stone، کہ پیسے بھی خزانے میں آئے، جس سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایون ایک تصویر $60 کروڑ کی بھی خریدی محمد بن سلمان نے۔ اگر کرپشن کی بات ہوتی تو ایک تصویر پر 60 کروڑ خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لہذا وہ کرپشن اورینٹڈ بات نہیں تھی، جس طرح کسی بھی ملک میں، جیسے ہمارے ملک میں کرپشن کا لیبل استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اصل میں جو بوٹ پالش کرنے میں تعمل کا مظاہرہ کرے اس کو مختلف طریقوں سے تنگ کیا جاتا ہے۔ تو وہ بھی اسی طرح کا معاملہ تھا، تاکہ جو سعودی رائل فیملی میں شب خون مارا ہے محمد بن سلمان کو کراؤن پرنس بنا کے، اس کے خلاف جو اختلافات ممکن ہیں ان کو پریمپٹ کیا جائے۔ لہذا وہ وائڈر جو سعودی فیملی ہے ان کی تو سمجھ لیں کہ گچی وہیں دبا دی گئی، اور اس کے بعد اب رہ جاتے تھے وہ 7 سدیریز جو ہے، کیونکہ وہ ایک ہی ماں سے 7 بیٹے تھے، تو ان کا گویا اتحاد تھا، اور وہ پالیٹکس میں بڑے اہم تھے سعودی رائل فیملی کے حوالے سے۔ 2 ظاہر بادشاہ بنے، درمیان میں جو 5 تھے ان میں سے ایک ترکی الفیصل تو گویا رائل فیملی سے ناراضی، ان کی شادی کا سبب وغیرہ لمبی کہانی، بہرحال وہ 1-2 سال پہلے امریکہ میں میامی میں فوت ہو گیا۔ باقی جو 3 تھے وہ مختلف ادوار میں رہے، ولی عہد رہے، لیکن وہ بادشاہ نہیں بن سکے۔ کوئی یعنی کرنٹ جو بادشاہ ہوتا اس سے پہلے فوت ہو جاتے، یا اس طرح کا کوئی سلسلہ بنتا رہا۔ پھر جو موجودہ بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز ہیں، یہ جب بادشاہ بنے تو مکرن بن عبدالعزیز، ان کے ایک اور چھوٹے بھائی کسی اور ماں سے تھے، ان کو ولی عہد بنایا گیا۔ 2015 تک تو وہ رہے۔ 2015 کے بعد انہوں نے اپنے یہ جو اب گرفتار شدگان 3 ہیں، ان میں سے جو بھتیجا ہے محمد بن نائف، اس کو کراؤن پرنس یا ولی عہد بنایا۔ ایک یعنی اس وقت تو ظاہر یہ بات نہیں بتائی، لیکن وہ گویا ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ تھی کہ اپنے بیٹے کی کراؤن پرنس تک پہنچنے کے لیے ایک سٹیپ تھا۔ تو لہذا ان کی جو ولیعہد ہے وہ مختصر عرصہ کے لیے رہی، اور ان کو پھر فارغ کر کے اپنے بیٹے کو بنا دیا گیا۔ یعنی پہلے ان کو بنایا تاکہ 7 سدیریز میں اتحاد رہے، ان فیملیز تو متحد ان کے پیچھے رہیں، ان میں اختلاف نہ ہو۔ جب وہ باقی سارے اختلاف کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر وہ ان سدیریز میں بھی ظاہر اپنا قلہ ٹھوکنا تھا، لہذا وہ محمد بن نائف کو بھی پھر ہٹا دیا گیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب یہی مشکوک سب سے زیادہ ہو سکتے ہیں کہ 7 سدیریز جو 7 بھائی تھے ان میں سے سلمان کے بعد ایک ہی زندہ بچتا ہے، اور وہ ہے احمد بن سلمان۔ اس کو بھی گرفتار کیا گیا، اور ایک تخت کا خواہش مند ہو سکتا ہے جس کو ولی عہدی سے ہٹایا گیا، محمد بن نائف، اور وہ وزیر داخلہ بھی رہے ہیں پہلے، ایک ان کو گرفتار اور ان کے بھائی کو گرفتار کیا گیا۔ لہذا یہ گویا ایک اقتدار کی جنگ ہے ایک لو لیول پر، کہ ان کو پریمپٹ کیا گیا کہ کہیں ان میں اس قسم کے جراثیم نہ ہوں۔ تو ایک اس کی لیئر یہ بھی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کیونکہ محمد بن سلمان کچھ وجوہات کی بنا پر بین الاقوامی طور پر بڑے غیر مقبول ہیں، مثلاً وہ صحافی خشوگی کا قتل جو جس انداز سے ہوا، پھر یمن کی جنگ، پھر اور کئی معاملات ہیں۔ بیرون ملک ان وجہ سے ناپسندیدہ ہیں، اور اندرون ملک وہ نام نہاد اپنے جو ماڈرن ایجنڈا ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ بہرحال سعودی رائل فیملی اقتدار میں مذہب کو استعمال کر کے آئی، اور اس وقت
عرب عصبیت کو یا عرب عصابیہ جو عثمانی ترکوں کے خلاف پیدا کی گئی، اور اس وقت اینگلو سیکسن طاقتوں یعنی برطانیہ اور امریکہ کے تعاون سے عبدالعزیز نے وہاں پر اپنی عمارت جو ہے وہ قائم کی اور الٹیمیٹلی اس کو بڑھایا۔ جتنا انہوں نے اجازت دی اتنا ہی بڑھایا مثلا اردن وغیرہ پر خواہش تھی، کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا نہیں یہیں پر رکنے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ان کے یعنی پرنسلی کورٹ میں بھی ریزیڈنٹ ایک ہوا کرتا تھا گورا، جس طرح انڈین پرنسلی اسٹیٹ کے نواب یا جو شہزادے تھے ان کے درباروں میں ہوا کرتے تھے برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے، جو انہیں ہدایات دیتے تھے، اسی طرح یہاں بھی تھا۔ اور ان کو عبدالعزیز آل سعود کو باقاعدہ پیسے ملتے تھے، پاؤنڈ ملتے تھے تب، اب ڈالر کا معاملہ ہے، اب بھی پاؤنڈ خیر عام ہے، تو اسلحہ بھی ملتا تھا، اس لیے کہ اس کے دو مقاصد تھے۔ ایک تو ان کی بادشاہت جب 32 میں بالکل ایک کنسولیڈیٹ ہو گئی، اور اس سے پہلے 1902 سے آنورڈ یہ جو درمیان کا عرصہ ہے اس میں تیل بھی دریافت ہو گیا۔ اب ایک طرف تو عثمانی ترکوں کو کمزور کرنا مقصود تھا پہلے، یعنی 1922-24 تک، اس لیے ان کو اتحادی بنایا گیا، اور اس کے لیے ویر ودل اور لارنس آف عرابیہ بڑی لمبی کہانی۔ اب جب وہ مطلب تو اچیو ہو گیا، ساتھ ہی تیل دریافت ہو گیا، اب تیل جو تھا وہ گویا اب تو لائف لائن انہیں نظر آ گئی، تو اس والے سے ان کو مضبوط کرنا تاکہ ایک ون ونڈو شاپنگ ہو، پورے تیل مڈل ایسٹ کا جو ہے اس پر یہ بٹھا دیے گئے گویا پہرے دار، اپنے چوکی دار۔ تو 1932 میں باقاعدہ بادشاہت یا ایک سعودی ملک بن گیا، اور پھر اس کے بعد ظاہر آج تک وہ اتحاد قائم ہے۔ لہذا وہ پہلے دن سے یہ جو سعودی تھرڈ اسٹیٹ ہے، یعنی یہ تیسری ان کی ریاست ہے، پہلے 2 اٹیمپٹ کی تھی، مختصر رہتی رہیں، پھر وہ ختم ہو جاتی، ظاہر پہلی آٹومانس نے ختم کی، دوسری بھی اسی طرح، اور تیسری اب یہ کامیاب ہو گئی کہ انہیں لجپال مل گئے۔ تو بہرحال یہ اس دن سے آج تک امریکیوں میں اور برطانیہ میں اور سعودی رائل فیملی میں گویا زبردست اتحاد رہا۔ وہ ان سے فوائد اپنی کمرشل لائف لائن یعنی تیل لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ آئیڈیالوجیکل مورنگ ہے کہ جو مسلم دنیا ہے اس کا کیونکہ پیوٹ ہے سعودی عرب یعنی حجاز وغیرہ ان کا علاقہ ہے، تو ایک تو عرب دنیا کے قلب میں گویا ان کا اپنا بندے ہیں، دوسرا پھر اسلامی دنیا کے قلب میں ان کے اپنے بندے ہیں، پھر اسلامی دنیا کو گویا ان پر ڈھکن رکھنے کے لیے یہ ڈھکن ضروری ہے جی۔ لہذا دیکھیں کہ اس سے بڑا کوئی دہشت گردانہ حملہ جو امریکہ پر ہوا، اس سے بڑا تو کوئی طوفان نہیں ہو سکتا تھا نا، لیکن وہ سارے حملہ آور بظاہر سعودی ہی تھے، لیکن سعودیہ اور امریکہ کے اتحاد میں کوئی فرق نہیں پڑا، حملہ ہوا تو کہیں اور بے دست و پا لوگوں پر ہوا۔ تو بہرحال اس طرح کی کہانی ہے۔ تو محمد بن سلمان جو ہیں انہوں نے یقیناً پرفیکٹ کر لیا اقتدار، یہ آخری جو سمجھ لیں کہ کہیں ہو سکتا تھا کہ وہ سوچ نہ رہے ہوں، یہ ایک سوچ تھی نا، کیونکہ یہ ان پاپولر ہیں اندرون ملک اس وجہ سے، بیرون ملک اس وجہ سے، تو ہو سکتا ہے کہ محمد بن نائف کو ہی چانس دیا جائے، یعنی یہ اس قسم کی ایک چھوٹی موٹی سوچ کہیں تھی، تو اس کو سینس کر کے انہوں نے سدیری قبیلے کو بھی پھر سمجھ لیں اپنے نیچا دکھایا اور ان کو گرفتار کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ انہیں کیا ہوتا ہے۔ موسٹ پروبیبلی وہ بڑے طویل عرصہ تک گمنام انداز میں جیل میں رہیں گے یا نظر بند رہیں گے، اس لیے کہ ان کو قتل کرنے سے بھی سعودی رائل فیملی جو ہے یا ان کو پھانسی دینے سے بھی گویا ہیلتھ سی جائے گی، تو بہتر یہ ہے کہ ان کو کٹ آف کر کے گویا قید خانے میں رکھا جائے، تو یہی موسٹ پروبیبل انجام ہے ان کا۔ لیکن کیا اس طرح جو سعودی رائل فیملی ہے یا موجودہ بادشاہ وہ بچ جائیں گے؟ وہ شاہ ادریس تھا مصر کا، جو کرنل جمال عبد الناصر وغیرہ کے اقتدار الٹنے سے پہلے کچھ عرصہ بادشاہ رہے۔ ان کا ایک قول بڑا مشہور ہے، انہوں نے کہا کہ دنیا میں بس 5 ہی بادشاہ رہ جائیں گے، 4 کارڈ والے، تاش والے، اور ایک برطانوی بادشاہ یا ملکہ۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی بالآخر نہیں رہیں گے اس لیے کہ وہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔
تو بہرحال ان کی بات میں بڑا وزن تھا کہ عملی طور پر تو یہ بادشاہ نہیں ہے نا، یہ برائے نام ہی ہے نا، کارڈ والے بھی اور برطانوی بادشاہ بھی. تو اس والے سے وہ شاید طویل عرصہ رہیں، باقی بادشاہتیں انکلوڈنگ محمد بن سلمان وغیرہ ختم ہو جائیں گی. محمد بن سلمان کو یہ خطرہ ہے کہ ایک تو جب تیل کا الٹرنیٹ آ جائے گا، جب اس پر ڈپینڈنسی نہیں رہے گی مغرب کی، تو ان سے کوئی زیادہ اتنی دلچسپی کمرشل نقطہ نظر سے نہیں رہے گی. اور پھر یہ ہے کہ اور انٹرنیشنل جو ایکٹرز ہیں اور ورلڈ پاورز کے سینٹرز ہیں وہ ایمرج ہو رہے ہیں، لہذا ان میں کمپٹیشن ہوگا اور یہ ان کو جو سول پروٹیکشن حاصل ہے اس میں کمی آ جائے گی. اور پھر یہ ہے کہ اندرون ملک آئیڈیالوجیکل مورنگ تو بہرحال یہی مذہبی تھی، اور وہ انہوں نے خود ہی روڈ کر دیا. اس کا ریپلیسمنٹ یہ ماڈرنزم وغیرہ لانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ آٹوکریسی کو عام طور پر سوٹ نہیں کرتی. اس کے ساتھ لوگوں میں وہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں جو ڈیموکریٹک ملکوں میں ہوتی ہیں، اور پھر اس سے بھی جد و جہد پیدا ہوتی ہے، اور جو الٹیمیٹلی بادشاہتوں کو بہرحال ختم ہی کر دیتی ہے. تو دیکھتے ہیں یہ جو بازوئے طاقت ہے کب تک طاقتور رہتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اب اجازت دیں. خدا حافظ.